اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھنے کی وجہ سے آپ کو واقعہ کربلا سے بہت حد تک آگاہی ہو گئی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ تعالی منظر بہ منظر کربلا کے اس سلسلے کا اختتام اسیران آل محمد کی شام سے واپس مدینہ آمد پر کریں گے تاکہ تاریخ کا ایک پورا باب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اہل بیت رسول سلام اللہ علیہم میں سے قید زندان، تنہائی اور دشمنوں کی سختیوں کا سب سے زیادہ اثر چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا پہ ہوا۔ یہ بی بی ہر وقت اپنے بابا حسین علیہ السلام کو یاد کر کے روتیں اور نوحے پڑھتی رہتیں اور پھوپھیوں اور بھائیوں کے دامن اور شانے پکڑ کر ہر وقت فرمائش کرتیں کہ مجھے بابا کا سر منگوا دو تاکہ میں ان کی زیارت کر سکوں۔ گھر والوں کے تسلی دینے اور بہلانے کے باوجود بھی بی بی کی حالت بہتر نہ ہوئی اور آہستہ آہستہ ان کی صحت بگڑتی چلی گئی اور دن بدن حالات قابو سے باہر ہوتے چلے گئے۔ ایک رات ان شہزادی کو اپنے والد کی یاد نے بہت ستایا۔ بی بی کا والد کی زیارت کا شوق اس قدر بڑھا کہ بی بی نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں چھپا کر بے اختیار و بے حد گریہ کیا اور ایک مرثیہ پڑھا: اے بابا جان، میری جان آپ پہ قربان، آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ جو بیتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں شام کے زندان میں قید کر دی گئی ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں بے سہارا و بے نوا ہوں، ہر طرف دشمن ہیں اور ان کا کام صرف ہم پہ ظلم ڈھانا، پریشان کرنا اور ستانا ہے۔ میں ہر وقت آپ کی منتظر ہوں میرے پیارے بابا، مجھے ایک لمحہ خود سے جدا نہ کرنے والے بابا، مجھے سینے پہ سلانے والے بابا، آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ مجھ سے روٹھ گئے ہیں؟ اس مرثیے کے بعد شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا اس قدر روئیں کہ ہچکی بند گئی اور آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ اسی عالم میں بی بی سلام اللہ علیہا پہ غشی کی کیفیت طاری ہوئی اور بی بی نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر تشت میں ہے اور یزید آپ کے دانتوں پہ اپنی چھڑی کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے اور امام علیہ السلام کا سر اقدس بارگاہ الہی میں فریاد کر رہا ہے۔ بی بی اس خواب سے اس قدر خوفزدہ ہوئیں کہ آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اسی کیفیت میں بآواز بلند پکارنا شروع کر دیا: واہ حسرتا، واہ مصیبتا، واہ حسینہ۔ معصوم شہزادی کی دردناک پکار سن کے تمام اہل بیت ان شہزادی کے گرد جمع ہو گئے۔ بیویوں نے بی بی سکینہ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، لیکن چھوٹی شہزادی روتی رہیں اور کسی طرح چپ نہ ہوئیں اور اپنا خواب سناتیں اور بابا کا سر اقدس دیکھنے کی فرمائش کرتی رہیں۔ آخر امام سجاد علیہ السلام نے بی بی کو گود میں اٹھایا اور سینے سے چمٹا لیا۔ بی بی نے بھائی کے سینے سے لپٹ کر والد کی یاد میں مرثیہ کہا اور غش کھا گئیں اور بھائی کے کاندھے پہ ان کا سر اس طرح ڈھلک گیا کہ اہل بیت سلام اللہ علیہم میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ان کی آوازیں یزید کے محل تک جا پہنچیں۔ طاہر بن عبداللہ دمشقی روایت کرتا ہے کہ میں اس رات یزید کے پاس تھا اور یزید کا سر میرے زانوں پر تھا اور امام حسین کا سر ہمارے سامنے تشت میں تھا اور کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب اہل بیت کے رونے کا شور محل تک پہنچا تو امام کے سر اقدس سے کپڑا گر گیا اور سر اقدس تشت سے اٹھ کر محل کی چھت تک بلند ہو گیا۔ امام نے بآواز بلند فرمایا: اے بہن، میری بیٹی کو چپ کروائیے۔ ناظرین، دوسری روایت میں طاہر بن عبداللہ دمشقی نے مزید جملوں کا اضافہ کرتے ہوئے امام کی گفتگو بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آل محمد کا شور سن کر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے، جو کہ تشت سے بلند ہوا تھا، فرمایا کہ اے پروردگار، یہ میری اولاد اور میرے جگر کے ٹکڑے ہیں اور یہ ہمارے اصحاب ہیں۔ پھر امام نے اپنی ہمشیرہ کے لیے فرمایا: اے میری بہن، میری بیٹی کو چپ کروائیے۔ اے میری بہن، میرے ان محزون و بے کس بچوں کی خبرگیری کرنے والی صرف آپ ہیں، میرے ان یتیموں کی ماں آپ ہیں۔ اے میری بہن، جب میرا کوئی بچہ روئے، تڑپے اور خوف زدہ ہو تو اس پہ نگاہ رکھیں۔ میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے درد سے چلائیں اور غمگین ہوں تو ان کو دلاسا دیں، ہمیشہ ان کا خیال رکھیں اور ان کے رونے کی صدائیں میرے دشمنوں کے کانوں تک نہ پہنچیں۔ اے بہن، ان کو اپنے دامن کے قریب رکھنا تاکہ یہ پریشان نہ ہوں۔ یہ میری چھوٹی بچی آج رات آپ کی مہمان ہے، کل رات یہ اپنی دادی کے پاس جنت میں ہوگی۔ آج کی رات میری برداشت سے باہر تھا، لہٰذا
میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں، اگر میرا سر آپ کے پاس بھجوایا جائے تو خیال کیجئے کہ کہیں آپ لوگوں کا دل غم سے نہ پھٹ جائے اور آپ کا خون کہیں غم بہہ کر آپ کی آنکھوں سے نہ بہے۔ میرا سر دیکھ کے میری بیٹی کی روح پرواز کر جائے گی، جب وہ آپ کے درمیان نہ رہے تو اس کو اس کے پرانے کرتے کا کفن دے کے دفن کر دینا، پھر اس کے غم، مسافرت اور اسیری کو یاد رکھنا، اپنی حدت دل سے اس کی قبر کے چراغ کو روشن رکھنا۔ طاہر دمشقی کا بیان ہے کہ پھر امام کے سر نے ہوا میں ایک چکر لگایا اور یزید کی طرف رک کر مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے یزید، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے مجھے قتل کر دیا اور میرے اہل بیت کو اسیر بنایا اور میری اولاد کو یتیم کر دیا؟ اے پروردگار، تو یزید سے میرا انتقام لے۔ یہ منظر دیکھ کر اس بدکار کا نشہ اتر گیا اور وہ خوف سے لرزنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا کہ مجھے علم نہیں، البتہ زندان میں بہت شور ہے اور قیدی دلخراش گریہ کر رہے ہیں۔ یزید نے خادم کو کہا کہ جائے اور پتہ کر کے آئے کہ کیا ہوا ہے۔ غلام گیا اور واپس آ کے بتایا کہ حسین کی ایک چھوٹی بیٹی نے خواب میں والد کو دیکھا ہے، تب سے وہ اور اہل بیت بہت گریہ کر رہے ہیں۔ یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو زندان میں بھیجو تاکہ ان لوگوں کو کچھ سکون آئے۔ یزیدی سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس لے کر زندان میں آئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نور کے کئی آفتاب روشن ہیں۔ زندان منور ہو گیا۔ اہل بیت رسول نے سر کو ہاتھوں پہ لے لیا اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے قریب کر دیا۔ چھوٹی شہزادی نے آنکھیں کھولیں، بابا کا سر سامنے دیکھا تو سر سے لپٹ گئیں، کبھی بابا کی پیشانی کے بوسے لیتیں، کبھی رخساروں کے، پھر سر کو سینے سے چمٹا لیا۔ جب بی بی سلام اللہ علیہا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ امام مظلوم کی گردن کی طرف گئے تو کٹے ہوئے گلے سے ٹپکتے ہوئے خون نے ہاتھوں کو رنگین کر دیا۔ بی بی نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو زارو قطار رونا شروع کر دیا اور بابا کا مرثیہ کہا، اے میرے پیارے بابا، کس نے آپ کی مقدس ریش کو خون سے رنگین کیا؟ اے میرے بابا، کس نے آپ کی گردن کی رگوں کو کاٹ دیا؟ اے میرے بابا، وہ کون ہے جس نے مجھے یتیم کیا؟ اے بابا جان، آپ کے بعد کون اس یتیم کا خیال کرے گا؟ کون میرا پرسان حال ہوگا؟ اے میرے بابا جان، ان سربرہنہ بیویوں کی کون حفاظت کرے گا؟ اے بابا، ان بیویوں کے شوہر مر گئے، اب کون ان کا سہارا بنے گا؟ اے میرے بابا جان، اب ان رونے والی آنکھوں کو کیسے تسلی ہوگی؟ اے میرے بابا، ان بیویوں کے لباس بوسیدہ، سر کھلے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ وطن سے بہت دور ہیں، ہماری کائنات لٹ گئی ہے، ہم غریب اور نا امید ہو گئے ہیں، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے۔ اے بابا، آپ کی بیٹی آپ کے عوض قربان ہو جاتی، اے کاش میری بینائی چلی جاتی، اے بابا کاش میں آج قبر میں ہوتی اور آپ کی مقدس ریش کو خون سے تر نہ دیکھتی۔ اس چھوٹی بچی، اس معصومہ کے کلمات سن کر اہل بیت کا گریہ اور بڑھ گیا۔ چھوٹی بی بی نے اپنے لب اپنے بابا کے لبوں پر رکھ دیے۔ امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک میں جنبش ہوئی اور آپ نے معصومہ سے فرمایا، نور من جلدی آؤ، میں انتظار میں ہوں۔ شہزادی نے یہ سنا تو غش کھا گئیں۔ اہل بیت شہزادی کی طرف متوجہ ہوئے اور جس میں نازک کو ہلایا جلایا، لیکن زندگی کے کوئی آثار شہزادی میں باقی نہ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پس زندان سے رونے کی اس قدر شدید آوازیں بلند ہوئیں کہ دور دور کی آبادیوں تک سنی گئیں۔ امام علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق شہزادی کو انہی کے لباس میں کفن دے کر زندان میں دفن کر دیا گیا۔ ایک مدت کے بعد جب اہل بیت رسول سلام اللہ علیہم کو زندان سے رہائی ملی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے شامی عورتوں سے فرمایا تھا کہ اے شام کی عورتوں، میں تمہارے درمیان ایک امانت چھوڑے جاتی ہوں، تم ایک احسان کرنا، کبھی کبھی یہاں آیا کرنا اور اس معصومہ کی قبر پہ پانی چھڑک دیا کرنا اور رات کو چراغ روشن کر دیا کرنا۔ تو ناظرین، یہ تھے امام حسین علیہ السلام کی ان چھوٹی شہزادی کی شہادت کے حالات۔ امید ہے آپ ہماری ویڈیو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بلینڈ آف ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ السلام علیکم۔